بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. تو ہم الحمدللہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ آج درس الرابع پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ہے نا. اور درس الثالث کے اندر ہم نے جو پڑھا تھا اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو ہم نے الف لام کے ساتھ جو ہے نا پڑھنا سیکھا تھا الفاظ کو، اور اس کا اسٹرکچر ڈھانچہ سمجھ لیا تھا. بڑا مکمل جملہ ہمارا بن جاتا ہے الحمدللہ الف لام لگانے سے. البیت والقلم والمسجد، ہے نا. آج جو چیز نئی پڑھی ہے ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں ہم نئی، دیکھیے کہ ہم کبھی کبھی ہمیں بولنا پڑتا ہے. ابھی تک ہم بول رہے تھے کہ گھر میں، یا ابھی تک کہہ رہے تھے ہم گھر بڑا ہے، مسجد بڑی ہے، مسجد خوبصورت ہے، گھر ایسا ہے. اب ہمیں جو ہے نا میں اور پر بولنا پڑتا ہے، جیسے مسجد میں، کلاس میں، ٹیبل پر، ہے نا. اب یہ اس کی طرف جا رہے ہیں. آج کے لیسن کے اندر وہ چیزیں پڑھیں گے ہم، ہے کہ نہیں. تو جیسے کہنا ہو مثلاً کہ بھئی کتاب ٹیبل پر ہے، اور جو ہے نا آدمی ٹیچر کلاس کے اندر ہے، امام صاحب مسجد میں ہے نا، مینیجر صاحب آفس کے اندر ہے. تو یہ جو بولنا پڑتا ہے ہمیں میں ہے یا کے اندر ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا عربک میں فی. بڑا مشہور لفظ ہے یہ، قرآن کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے. عربک لینگویج کا بہت مشہور لفظ ہے یہ، ہے نا. جو بیسک الفاظ ہیں جو کہ ہر لینگویج کے اندر جو ہے نا ہر روز استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا ضرور ہوتا ہے. انگلش کے اندر ہم جو ہے نا ان کہتے ہیں، آن کہتے ہیں، ایٹ کہتے ہیں. ان سب معنی کے لیے عربک میں یا تو فی یا تو علی، فی یا تو علی، یہ دو حرف ہیں. یہ ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ان کو حرف کہتے ہیں، ہے نا. جیسے کہ الف با تا سا، تو وہ الگ حرف ہے، یہ الگ حرف ہے نا. تو عربی کے اندر گرامر کے اندر جو ہے نا الگ الگ کیٹیگریز ہے. کچھ الفاظ جو ہے نا ناؤن کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کچھ الفاظ جو ہے نا ورب کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کچھ الفاظ جو ہے نا حروف کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو بہرحال ابھی گرامر کے الفاظ کی طرف نہیں جانا ہے ہمیں. ابھی ہمیں یہ صرف اتنا سمجھنے کا ہے کہ ہمیں گھر میں کہنا ہو، گھر میں، ہے نا، یا مسجد میں، یا کلاس میں، یا مرکز میں، یا پھر ٹیبل پر، کرسی پر، بیڈ پر. تو پر اور میں کے لیے دو الفاظ استعمال ہوں گے. وہ دونوں الفاظ کون سے بتائے میں نے؟ غور کیجیے گا دوبارہ. فی اور اعلیٰ، یہ دونوں حروف ہیں. ان دو حروف کی مدد سے ہم جو ہے نا میں اور پر بول سکتے ہیں. مثلا ہمیں کہنا ہوگا گھر میں، تو ان دونوں گھر کے لفظ ہمیں گھر کی عربی معلوم ہے ہمیں، ہے نا. گھر کی عربی کیا ہے؟ بیتو، البیتو، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہے نا فی لگا دیں گے تو فی جو ہے نا کہیں گے کہ بھی فی البیت. اب فی لگانے سے زیر پڑیں گے، یہ یاد رکھنا ہے صرف، ہے نا. جب ہم فی لگائیں گے، دوبارہ سنیے گا میں نے کیا کہا. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر میں، تو اس کے لیے ہم فی کو استعمال کریں گے، ہم لفظ حرف فی کو. لیکن جب فی لگائیں گے تو جو آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کے نیچے زیر پڑا جائے گا، ہے نا. پیش یا زبر نہیں پڑھیں گے ہم کبھی بھی. تو ہمیں کہنا ہوگا کہ بھی گھر میں، تو ہم کہیں گے فی البیتی. کیا کہیں گے ہم؟ یہ گرامر کا رول ہے، چھوٹا سا، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایسا کچھ وہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اتنا بہت زیادہ مشکل کام ہے نا. تو فی کا استعمال کرنا ہے. اور جب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہمیں کہ جب فی کا استعمال کریں گے یا اعلیٰ کا استعمال کریں گے، تو اس کے بعد جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم، اس کو کیا کریں گے ہم؟ اس کے نیچے اخیر میں زیر پڑھنا ہے. اتنا ہی قاعدہ تھوڑا سا یاد رکھنا ہے نا. تو اتنا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے. چھوٹی شروع میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب غلطی ہو جو ہمیں اسٹرائک ہونا چاہیے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہے نا. جب ہم فی لگاتے ہیں تو فی لگاتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ میں، تو اس لفظ کے آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ زیر پڑھتے ہیں، کسرہ پڑھتے ہیں، ہے نا، زیر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ ادھر ہو جائیں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اوکے ہے. ادھر ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اوکے. تو ہمیں کہنا ہو مسجد میں، تو ہم کیسے کہیں گے؟ مسجد میں، فی المسجد. اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ امام صاحب مسجد میں ہیں، تو ہم کیسے کہیں گے؟ الامام فی المسجد. دیکھیے گا ہمارا پورا جملہ بن گیا. اب یہ کتنا اچھا ہے نا. امام صاحب مسجد میں ہیں، الامام فی المسجد. آفس میں تو کیسے کہیں گے؟ آفس میں نہیں، بس آفس میں فی المکتبی. مکتب یعنی آفس، اور مکتب کا مطلب ٹیبل بھی ہوتا ہے، ڈیسک بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے عربک میں، ہے نا. تو کنفیوز نہیں ہونا ہے. المکتب کا مطلب آفس بھی، المکتب کا مطلب آفس بھی، اور المکتب کا مطلب ٹیبل بھی، میز بھی، ڈیسک بھی. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں کہنا ہوگا کہ مینیجر آفس میں ہے. اب یہ دیکھیے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں کہ مینیجر صاحب آفس میں، یا مینیجر مدیر جو ہے نا آفس میں. تو اب ہم کیسے کہیں گے مدیر فی آفس میں؟ المدیر فی المکتب. جی دیکھیے گا اب یہ ہمارا جو ہے نا کتنا اچھا جملہ بن پا رہا ہے. ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. المدیر فی المکتب، الامام فی المسجد، ہے نا. کلاس میں،
कैसे कहेंगे क्लास में, क्लास में क्लास की अरबी क्या है, कोई बताए? अल-फस्लु। क्लास जो हमारी क्लास होती है उसको क्या कहते हैं हम अरबिक में? अल-फस्लु कहते हैं। तो क्लास में कहना होगा तो हम क्या करेंगे अब? हम फिल फस्ली, क्या कहेंगे हम? फिल फस्ली। अब हमें कहना होगा कि टीचर साहब क्लास में, तो कैसे कहेंगे हम? अल मुदर्रिसु फिल फस्ली। फ़ी की वजह से ज़ेर लगा देंगे, लेकिन इतना याद रखना है सिर्फ। तो अल मुदर्रिसु फिल फस्ली, अल मुदर्रिसु फिल फस्ली। अच्छा देखिएगा, हॉस्पिटल के लिए अरबी आती है मुस्तशफ़ा, आगे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह आगे, है ना। तो हम कहेंगे कि अच्छा वो छोड़ दीजिए, रूम की अरबी आती है गुरफ़ा। रूम के लिए क्या अरबी आती है? घर के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने? घर के। और कमरे के लिए क्या लफ्ज़ है? गुरफ़ा। आज के लेसन में पढ़ना है हमने इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो हमें कहना होगा, हमें कहना हो कि भाई मोहम्मद जो है ना कमरे में है, मोहम्मद कमरे में, तो हम कहेंगे मोहम्मदुन फिल गुरफ़ती। क्या कहेंगे हम? फिल गुरफ़ती, मोहम्मदुन फिल गुरफ़ती। बस नाम ले लिया आपने और आगे लगा दिया फिल गुरफ़ती, है ना। गाड़ी की अरबी क्या है? गाड़ी की अरबी सय्यारतु, अस्सय्यारतु, अस्सय्यारतु। अगर कहना होगा कि भाई जो है ना टीचर गाड़ी में है, तो कैसे कहेंगे हम? अल मुदर्रिसु फिस सय्यारती। अगर कहना होगा कि आदमी गाड़ी में, तो कैसे कहेंगे हम? अर्रजुलु फिस सय्यारती। अच्छा ये समझ में आ गया। किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के अंदर तो कह रहे फ़ी, क्या कहा मैंने? किसी चीज़ के अंदर को बता रहे हैं, किसी गाड़ी के अंदर, घर के अंदर, मस्जिद के अंदर, ऑफिस के अंदर, तो कह रहे हैं फ़ी। लेकिन किसी चीज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर और गाड़ी के ऊपर और छत के ऊपर और मस्जिद के ऊपर और दरख्त के ऊपर, आप ऊपर के लिए आला, ऊपर के लिए क्या बनाएंगे हम? आला, आला, आला। क्या कहेंगे हम? आला का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। तो हमें कहना होगा कि अभी टेबल पर, तो कैसे कहेंगे अब हम? टेबल पर। अलल मक्तबी, ऐसा पूरा पढ़िएगा, है ना, ज़ेर के साथ पढ़िए ताकि हमें आदत हो जाए, ताकि हमें रूल भी याद हो जाए, साथ में रूल भी याद हो जाए। अलग से रूल याद करने का तरीका ये नहीं है, ये तरीका ये याद नहीं कि भाई जो नाम है आला के साथ जो है ना ज़ेर लगाते, बस उसको बोलिए ज़ुबान से, अलल मक्तबी, ताकि आपकी ज़ुबान को पता चले कि आला जब हम पढ़ते तो अल मक्तबी पढ़ते हम, है ना। हमारी ज़ुबान को पता चलना चाहिए कि जब हम आला पढ़े तो आखिर में ज़ेर पढ़े, तो हम क्या कहेंगे? अलल मक्तबी, अलल मक्तबी, अलल। हाँ, ऐसा 3 मरतबा 4 मरतबा बोलना पड़ता है। सीखने का तरीका क्या है? 3-4 मरतबा बोलना पड़ता है, 10 मरतबा बोलना पड़ता है किसी भी चीज़ को, तब याद होती है वो, है ना। इसलिए मेरी आदत है कि मैं आप लोगों से रिपीट करवाता हूँ बार बार, थोड़ी आगे जाने के बाद फिर वापस ले आता हूँ मैं, फिर रिपीट करवाता हूँ मैं, तो उससे याद हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हमें ये बात कहनी होगी किताब टेबल पर है, तो आप कैसे कहेंगे? चलिए, बस इतना ही रूल है, अल किताबु अलल मक्तबी, अल किताबु। अब ये रूल समझ में आ गया कि हमें किसी चीज़ पर बताना हो तो अला बोलते हैं, किसी चीज़ पर बोलना हो तो क्या कहते हैं हम? अला कहते हैं हम। और किसी चीज़ के अंदर में, किसी चीज़ में या किसी के अंदर कहना हो तो फ़ी कहते हैं। और दोनों के बाद जो है ना ज़ेर इस्तेमाल करते हैं। दोनों फ़ी और अला के साथ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ज़ेर इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ के आखिर में, ठीक है ना। तो अगर कहना होगा, देखिएगा बिल्ली को अरबी में क्या पढ़ा है हमने? क़त्तुन, क़त्तुन। अगर ये बात कहनी हो कि बिल्ली गाड़ी पर है, अब हम बोल सकते हैं कि नहीं? कभी कभी गाड़ी पर बैठ रही थी बिल्ली, है कि नहीं। अगर हमें ये मंजर नज़र आ रहा हो कि बिल्ली गाड़ी पर बैठी हो, तो हम अरबी में कैसे कहेंगे कि बिल्ली गाड़ी पर है? बस इतना ही है। अब आपको जोड़ना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि आपके लफ्ज़ क़त्तुन आ गया, क़त्तुन आपको आ गया और पर भी बोलना आ गया, तो अब हम कहेंगे अल-क़ित्तु अलस सय्यारती, अल-क़ित्तु अलस सय्यारती। बिल्ली टेबल पर है तो कैसे कहेंगे? अल-क़ित्तु। और बिल्ली बेड पर है तो कैसे कहेंगे? अल-क़ित्तु अलस सरीरी, अल-क़ित्तु अलस सरीरी। पेन किताब पर है तो कैसे कहेंगे? पेन किताब पर, जी, पेन किताब पर है, अलल किताबी, अल कलमु अलल किताबी। अब 2 अल्फाज लीजिए और उनको जोड़िए, बस खलास। 2 अल्फाज लीजिए, उनको जोड़िए, 2 अल्फाज लीजिए, उनको जोड़िए, आला और फ़ी के साथ में, ठीक है नहीं। तो अब हम कहेंगे कलम, अल कलमु अलल किताबी, अल कलमु, ठीक है। घड़ी के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने? घड़ी के लिए अस्साअतु, क्या पढ़ा है हमने? ऐसा बोलिएगा, ज़ुबान से बोला करें अस्साअतु, है ना, ताकि कॉन्फिडेंस पैदा हो हमारे अंदर और हमारी ज़ुबान को आदत पड़े,
بولنے کی، ہے نا. جب ہم کسی لینگویج کو بول رہے ہیں تو اس لینگویج کا حق ادا کرنا چاہیے ہمیں. انگلش بولے تو انگلش کا حق ادا کریں، عربی بولے تو عربی کا حق ادا کریں، اردو بولے تو اردو کا حق ادا کریں، قرآن پڑھے تو قرآن کا حق ادا کریں، ہے نا. ہر چیز کا حق ادا ہوتا ہے. ہمارے اوپر حقوق ہے، ہمارے اوپر حق ہے کہ نہیں ہر چیز کا. تو ان کا بھی حق ہے بیچاروں کا، زبانوں کا بھی حق ہمارے اوپر، ان کی صحیح آواز نکالیں، ان کا صحیح تلفظ کریں. اچھا تو جی ہاں، تو اے سی دیوار پر ہے. اے سی کی عربی بتائیے، چلیے آپ ہی لوگ جوڑیے. چلیے اے سی کی عربی کیا ہے؟ المکیف. جی اے سی کی عربی یاد نہ ہو تو یاد رکھیے، پھر سارے نئے الفاظ جو آپ کو بولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو یاد رکھیے گا. دیوار کی عربی کیا ہے بتائیے، کسی کو یاد ہے تو؟ جدار. سمجھ میں آ گیا. اے سی کی عربی کیا بتائی ہم نے؟ مکیف. المکیف کیا کہیں گے ہم؟ ہاں جی. اور دیوار کی عربی کیا ہے؟ الجدار. کیا کہیں گے ہم؟ ہاں تو اب جوڑیے کہ اے سی دیوار پر ہے تو اب کیسے جوڑنا چاہیے؟ بس اعلیٰ پر، اعلیٰ کے ساتھ دونوں کو کنیکٹ کر دیں آپ. المکیف علی الجداری، دیوار پر ہے، علی الجداری. المکیف علی الجداری دیوار پر ہے نا. تو جب آپ کو پر بولنا ہو تو اعلیٰ بولیے. سمجھ میں آ گیا کہ دو الفاظ کو اعلیٰ اور فی کے ذریعے سے کنیکٹ کر دیجئے تو معنی بن جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو گھڑی بیڈ پر ہے تو کیسے کہنا چاہیے ہمیں؟ چلیے اب یہ دیکھیے گا، دو الفاظ کو جوڑنا آ گیا ہمیں. الساعۃ تو ہمیں یاد ہے، السریر یاد ہے، اعلیٰ کے ذریعے سے ہم نے جوڑ دیا. الساعۃ الساعۃ علی السریر، الساعۃ علی السریر. ویری گڈ. تو یہ دیکھیے گا درس الرابع لیسن نمبر 4 پڑھ رہے ہیں ہم. یہی بتا رہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے گا جملہ پہلے یہ بتا رہے ڈاکٹر صاحب کہ البیت. البیت ہم پڑھیں گے تو نارمل پڑھ رہے ہیں البیت، لیکن فی کے ساتھ پڑھیں گے تو فی البیت ہی پڑھیں گے ہم. کتاب دیکھیے گا، اپنی اپنی کتابیں دیکھیے گا. ٹھیک ہے نا. تو البیت کے ساتھ فی لگائیں گے تو فی البیت ہی. ٹھیک ہے نا. آگے ہے المسجد. آگے کیا ہے؟ المسجد. المسجدوں کے ساتھ فی لگا دیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ فی المسجد. لازماً کتاب لے لے، ہے نا. لازماً کتاب رکھیں سب لوگ. ہر بندہ جو ہے نا کتاب خرید لے تاکہ جو ہے نا پریشانی نہ ہو. چلیے گا. المکتبوں کے ساتھ اعلیٰ لگائیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ علی المکتبی. علی المکتبی. اور السریروں کے ساتھ اعلیٰ لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ علی السریر. چلیے اب میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ این محمد. محمد کدھر ہے؟ این کا مطلب کدھر. این کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کدھر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ این محمد. محمد کدھر ہے؟ تو جواب دیا اس کا کہ ہوا فی الغرفتی. کیا کہا انہوں نے؟ ہوا فی الغرفتی. وہ کہاں پر ہے؟ ہوا یعنی وہ. محمد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا، مثلا میں نے آپ سے پوچھا کہ این محمد. این محمد. محمد کدھر ہے؟ تو آپ میرا جواب، آپ میری بات کا جواب کہیں گے کہ وہ کمرے میں. تو کیا کہیں گے آپ؟ ہوا کہیں گے آپ. یاد رکھیے گا اچھی طرح، دوبارہ یاد رکھیے گا. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ محمد کدھر ہے، حامد کدھر ہے، خالد کدھر ہے، ٹیچر کدھر ہے، مدیر کدھر ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے ہوا. آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ہوا کہیں گے. ہوا کے ذریعے سے بتائیں کہ وہ کہاں پر ہے. تو آپ کہیں گے کہ بھئی وہ کلاس میں ہے، وہ کمرے میں ہے، وہ جو ہے نا مسجد میں ہے. تو ہم کہیں گے ہوا ہوا ہوا. تو آپ کہیے گا این محمد. تو ہوا فی الغرفتی. وہ کہاں ہے؟ کمرے میں ہے. ہوا فی الغرفتی. ہوا فی کلیئر ہے. ہوا کے ساتھ، ہوا کے ذریعے سے بتائیں گے وہ کہاں ہے نا. عورت کے بارے میں پوچھیں گے تو ہیا کہیں گے ہم. مرد کے بارے میں پوچھیں گے، اگر میں پوچھوں کسی مرد کے بارے میں، خالد اور حامد کے بارے میں، تو آج جواب میں کہیں گے ہوا. آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اور اگر کسی عورت کے بارے میں پوچھوں تو آپ جواب میں ہیا کہیں گے. ہوا اور ہیا. مرد کے لیے استعمال کریں گے آپ ہوا، عورت کے لیے استعمال کریں گے آپ ہیا. دونوں کے لیے ہوا نہیں چلائیں گے آپ، ہے نا. دونوں کا معاملہ الگ ہے نا. شکلیں بھی الگ ہے، سارا کچھ الگ ہے مرد اور عورت کا. تو ان کے لیے الفاظ بھی، بہت سارے الفاظ بھی جو ہے نا مختلف ہے دونوں کے لیے، ہے نا. تو ہوا اور ہیا. تو اچھا میں یاسر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو آپ بتائیے گا کہ وہ واش روم میں ہے. این یاسرون. تو آپ بتائیے واش روم میں کیسے بتائیں گے؟ ہوا فی الحمامی. جی کیسے کہیں گے ہم؟ ہوا فی الحمامی. ہوا فی الحمامی. دیکھیے گا میں لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ بتائیے گا کہ وہ کچن میں. کچن کی عربی کیا آتی ہے؟ المطبخ. کچن کی عربی کیا آتی ہے؟ المطبخ. میں آمنہ کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ سے، این آمنۃ ہی فی المطبخ. اب یہ دیکھیں گا میں نے آمنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ ہیا. تو یہ کلک ہونا چاہیے ہمیں فوراً کہ میں مرد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یا عورت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو مرد کے بارے میں پوچھوں تو ہوا، چاہے وہ مرد ہو، ٹیچر ہو، مینیجر ہو، خالد ہو، حامد ہو، کوئی بھی ہو دنیا میں، مرد ہے تو ہوا.
مذکر ہے تو ہوا، مؤنث ہے تو ہیا، مؤنث ہے تو ہیا. تو وہ این آمنۃ ہی فی المطبخ، این آمنۃ ہی فی المطبخ، ٹھیک ہے نا. اچھا میں گھڑی کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آپ یہ بتائیے گا کہ وہ گھڑی کہاں پر ہے، یہ بتائیے آپ کہ بیڈ پر ہے. ٹھیک ہے، میں گھڑی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، تو آپ مجھے جواب میں یہ بتائیے گا کہ گھڑی کدھر ہے، بیڈ پر ہے. ٹھیک ہے، تو این الساعۃ بتائیے گا. ہی علی السریر. اب یہ دیکھیے کہ ہی کیوں استعمال کر رہے ہیں. لفظ الساعۃ نہ تو مرد ہے نہ تو عورت ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ تو مرد ہے نہ تو عورت ہے گھڑی جو ہے نا، لیکن لفظ کے اعتبار سے جو ہے نا وہ مؤنث ہے. لفظ میں مذکر و مؤنث ہوتے ہیں. جیسے انسان مرد اور عورت ہوتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ انسان مرد اور عورت ہوتے ہیں تو الفاظ بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں، لیکن ان کو مرد اور عورت نہیں کہتے ہیں، مذکر مؤنث کہتے ہیں، میل فیمیل، میسکولین اور فیمینن کہتے ہیں. انگلش میں میل اور فیمیل کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن الفاظ اگر مرد اور عورت ہو یا میل فیمیل ہو تو ان کو میل اور فیمیل نہیں کہتے، میسکولین اینڈ فیمینن کہتے ہیں ہم تو انگلش میں، ہے کہ نہیں. تو الفاظ اگر مرد عورت ہو تو ان کو مذکر مؤنث کہیں گے ہم. تو یاد رکھیے گا، کوئی لفظ مؤنث ہو تو اس کی کیسی پہچان ہے، اس کے آخر میں گولتا ہوگا. اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں گولتا ہو، تا مربوطہ کہتے ہیں اس کو، گولتے ہوتی کہ نا عربی میں، ہے نا. تو جیسے الساعۃ کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں گولتا ہے. تو بس اتنا پہچانیے گا. لفظوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں آسان ہے سمجھنا کہ مرد اور عورت ہے نا. خالد حامد کہیں گے تو مرد ہے، آمنہ اور عائشہ کہیں گے تو عورت ہے. لیکن الفاظ کو کیسے پہچانیں گے آپ کہ یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث، مرد ہے یا عورت. تو یہ سمجھیے گا بائی ڈیفالٹ، یہ سمجھیے گا کہ سارے الفاظ مذکر ہے. کیا کہا میں نے، ایک مرتبہ بتائیے گا میں نے کیا کہا. بائی ڈیفالٹ یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ سارے الفاظ کیا ہے، مذکر ہے. لیکن جس لفظ کے اخیر میں گولتا نظر آئے وہ مؤنث ہے. جس لفظ کے اخیر میں گولتا نظر آتی ہے وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے عربک میں. اتنی موٹی سی پہچان، اور بھی پہچان ہے، زیادہ نہیں جانا ہے ہمیں آگے، صرف اتنا ہی آج کے لیے، اتنا ہی کافی ہمارے لیے. تو الساعۃ جو لفظ ہے مؤنث ہے. تو ہم اس کے جواب میں ہی کہیں گے، ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے ہیں. تو میں پوچھوں این الساعۃ تو آپ بتائیے کہ بیڈ پر ہے. ہی علی السریر، ہی علی السریر. ویری گڈ. اب جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیں کہ ایکسرسائزز ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آپ کی ہیلپ نہیں کرنا ہے کسی نے. میں سوال کروں گا، آپ جواب دیجیے گا اپنے مائنڈ سے. آپ اپنے مائنڈ سے کچھ بھی جواب دیجیے گا. میں صرف سوال کروں گا آپ سے. ڈاکٹر صاحب نے صرف سوال کیا آپ سے اور خالی جگہ چھوڑ دی آپ کے لیے اور کہا ہے کہ آپ خود لکھی گیا. تو گھر جا کر جو ہے نا پین یا پینسل سے جو ہے نا آپ اپنی کتاب میں یا نوٹ بک میں جہاں چاہے آپ مناسب وہاں پر ان کے آنسر لکھیے گا، ہے نا. میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیجیے گا. چلیے سارے لوگ تیار ہو جائیے. میں پوچھ رہا ہوں این الکتاب، آپ جواب دیجیے اپنے مائنڈ سے کچھ بھی. چلیے این الکتاب. دیکھیے گا ہوا اور ہیا کا استعمال کر کے جواب دیجیے گا مجھے. این الکتاب ہوا علی المکتب، ہے نا. ہوا اور ہیا کا استعمال کیجیے گا، ہوا اور ہیا کا استعمال کیجیے گا. کہاں ہوا یہ استعمال کرنا اور کہاں یہ استعمال کرنا ہے وہ تھوڑا سا غور کر لیجیے گا. غلطی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. غلطیاں ہوتی ہیں، پڑھنے میں غلطیاں ہوں گی تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو این محمد، کچھ بھی بولیے. چلیے محمد کے بارے میں. این محمد ہوا فی الحمام. ویری گڈ. بس ہوا کا استعمال آ گیا الحمدللہ. آپ کو کلک ہو رہا ہے کہ ہوا کہنا یا ہیا کہنا، ہے نا. یہی بات جو ہے نا پریکٹس کروانا چاہ رہے ڈاکٹر صاحب. چلیے گا این الساعۃ، این الساعۃ. ہاں کچھ بھی بولیے، کوئی مسئلہ نہیں. ہی علی السریر، ہی علی المکتب، ہی علی الکرسی. کچھ بھی بول سکتے ہیں. ہی فی السیارۃ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ضروری نہیں کہ ہم نے جو جملہ اس میں پڑھا ایگزیکٹلی سیم کہے. آپ اپنے مائنڈ سے کچھ اور بھی چینج کر سکتے ہیں تھوڑا سا غور کر کے. کوئی جلد بازی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہی کہنا. لیکن اچھا این یاسر، چلیے بولیے گا. این یاسر کچھ بولیے اس کے بارے میں. کہاں ہے تو. ہاں جی ہوا فی الفصل. ہاں کچھ بولیے، پوری بات کہیے اس کے بارے میں. این آمنۃ، این آمنۃ ہی فی المطبخ، ہی فی ویری گڈ. کچھ بھی بولیے لیکن بولنا ہے، بات پوری کرنی ہے. پوری بات بول کر دکھائیے مجھے. چلیے ہی فی الغرفۃ. ویری گڈ. اچھا اب میں پوچھوں گا. اب آپ لوگ جو ہے نا ہاں اور نہیں میں جواب دیجیے گا. آپ لوگ ہاں اور نہیں میں جواب دیجیے گا. میں پوچھوں گا کہ کچھ بھی پوچھوں گا میں ہاں یا نہیں میں، ہے نا. میں پوچھ رہا ہوں آمنۃ فی الغرفۃ
आमिनतु फिल गुरफती ला हिया फिल मतबखी। मैंने पूछा, मैं आपसे पूछा हूँ क्या आमिना कमरे में है, तो आप कहिएगा नहीं वो किचन में है, नहीं वो है ना। समझ आ रही है बात मैं जो पूछ रहा हूँ? तो आप नहीं बोलिए, हाँ बोलिए, कुछ भी बोलिए, कोई मसला नहीं है। आप कुछ भी बोलिए, कोई मसला नहीं। हाँ कहिए तो भी जुमला पूरा कहिए, ना कहिए तो भी पूरा जुमला कहिए। और लेकिन याद रखना है कि हुआ और ही इस्तेमाल करना है, दोनों में से क्या इस्तेमाल करना है। तो दोबारा सुनिएगा, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। हाँ और ना में जवाब देने के लिए क्या करेंगे हम बताइएगा? हाँ और नहीं में जवाब देना होगा तो पहले शुरू में हाँ के लिए नाम बोलना होगा और नहीं के लिए ला कहना होगा। हाँ जी, नाम और ला कहना होगा। तो आमिनतु फिल गुरफती, तो हाँ कहना होगा तो नाम हिया फिल गुरफती, या फिर ला हिया फिल मतबखी, है ना। तो ला और नाम दोनों बोलना है, उसके बाद आगे बात बोलनी है हमें, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है सारा कुछ? चलिएगा अब पूछ रहा हूँ मैं, हाँ और ना में जवाब देना आपने दोबारा। हाँ और ना में जवाब कैसे देंगे बताइएगा एक मरतबा। हाँ और ना में जवाब देने के लिए क्या करेंगे? हाँ और ना में जवाब देने के लिए क्या करेंगे जनाब? हाँ जी, हाँ हाँ वो बाद में आएगा, वो माँ अभी जो बता रहा हूँ उतना याद रखिएगा, है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आमना किचन में है, तो आप जो है ना हाँ या और ना दो बोलना है, या तो हाँ या तो ना, तो नाम और ला का इस्तेमाल करना है ना। बाकी जो चीज़ आएगी बाद में आएगी वो तब याद करेंगे, आगे नहीं बढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो यासिर के बारे में पूछूंगा मैं, आप उसके बारे में मुनासिब बात कीजिएगा कुछ। चलिए, अयासिरुन फिल मतबखी, अयासिरुन फिल मतबखी, ला हुआ फिल बैती, ला हुआ फिल गुरफती, ला हुआ फिल फसली, ला हुआ फिल सय्यारती। कुछ भी बोलिएगा आप, है ना। नाम और ला, नाम और ला, और हुआ हिया, हुआ हिया। क्लियर है कि बात? चलिएगा अब मैं पूछूंगा आपसे कि कमरे में कौन है। मन फिल गुरफती, मन फिल गुरफती, कुछ बताइए मुझे। चलिए चलिए, ये समझिए कि अरबी में बात कर रहे हैं हम ना। अब ये तसव्वुर कीजिए कि हम अरबी में बात कर रहे हैं, इस वक्त हम आपस में अरबी में बात कर रहे हैं, ऐसा सोचिएगा आप। तो मैं अरबी में पूछ रहा हूँ, आप अरबी में बोलिए मुझे। मन फिल गुरफती, चलिए, मन फिल गुरफती, मुहम्मदुन फिल गुरफती, मन फिल गुरफती, मन फिल, कौन है कमरे में? कुछ भी बोलिए, किसी को कोई बताए। आजी आजी, हामिदुन फिल गुरफती, कुछ भी बताइए, कोई मसला नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। गलती भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, गलती हो रही तो उसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है ना। तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा एक और सवाल करता हूँ, कुछ भी बोलिए मन से, अपने माइंड से, है ना। उसमें घबराना नहीं है कि अरबी में गलत बोलेंगे तो क्या करेंगे। गलत बोलने के लिए बैठे हुए हम तो यहाँ पर, यहाँ गलत बोलेंगे तो सही बोल पाएंगे बाद में इंशाल्लाह, है ना। यहाँ गलत बोलने के लिए बैठा जाता है हमको, है ना। सही बोलना होता तो आप क्यों आते हैं यहाँ पर? अपने घर में रहते हैं आप तो फिर, ठीक है। नहीं तो आप गलत बोलने के लिए आए हुए हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये बताइएगा, मन फिल फसली, चलिए बोलिए, मन फिल फसली, कुछ भी बोलिए। मन फिल फसली, हामिदुन फिल फसली, अल मुदर्रिसु फिल फसली, अत तालिबु फिल फसली, ठीक है ना। ओके अच्छा, मन फिल हम्मामी, यासिरुन फिल हम्मामी, हामिदुन फिल हम्मामी, खालिदुन फिल हम्मामी, वेरी गुड। अच्छा अभी देखेंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या चीज़ है ना। टेबल पर क्या है, कुर्सी पर क्या है, बेड पर क्या है, ये पूछूंगा मैं। तो उसके लिए माज़ा कहूँगा मैं। क्या पूछूंगा मैं? माज़ा। मैं पूछूंगा माज़ा अलल मक्तबी, टेबल पर क्या है ना। माज़ा अलल मक्तबी, तो आप बताइए टेबल पर किताब है, टेबल पर पेन है, कुछ भी बताइए। चलिए, माज़ा अलल मक्तबी, कुछ भी बताइए। हाँ जी, माज़ा अलल मक्तबी, अल किताबु अलल मक्तबी, अल कलमु अलल मक्तबी, है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि माज़ा पूछ रहा हूँ मैं, तो क्या पूछ रहा हूँ, क्या है। हाँ जी, हाँ कुछ भी कह सकते, कोई मसला नहीं है, अल मुकय्यिफु, ठीक है ना। तो माज़ा का मतलब होता है पर, लेकिन माज़ा का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर। आपको पूछना होगा कि भाई बेड पर क्या है, मुझे अरबी में ही पूछना हो या आपको अरबी में पूछना हो, तो आप कैसे पूछेंगे? चलिए आप लोग मुझे बताइए, आप ये कैसा पूछेंगे कि बेड पर क्या है, कैसा पूछेंगे? माज़ा पूछेंगे आप, माज़ा कहेंगे आप। याद रखिएगा अच्छी तरह, याद रखिएगा अच्छी तरह
کہ بیڈ پر کیا ہے تو ہم پوچھیں گے ماذا علی السریری، ماذا کرسی پر کیا ہے، کیسا پوچھیں گے؟ کرسی پر کیا ہے کیسا پوچھیں گے؟ ماذا علی الکرسی، ماذا 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 کیا ہے کیا ہے کیا ہے، اور کون ہے کون ہے کون ہے، من من من، کیا کہا میں نے؟ دوبارہ بول کے دکھائیے میں نے کیا کہا؟ ہاں من کون ہے، ماذا کیا ہے، من کون ہے، من کا مطلب کون ہے، اور ماذا کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گئی کہ بات کلیئر ہو گئی؟ چلیے گا، کتاب پر کیا ہے تو کیسا پوچھیں گے ہم؟ ماذا علی الکتاب، ماذا علی الکتاب، ماذا علی الکتاب، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی کی بات؟ ماذا علی الکتاب، کتاب پر کیا ہے، کتاب پر پین ہے، القلم علی الکتاب، القلم علی الکتاب، کچھ بھی بول سکتے ہیں، تو ماذا علی الکتاب، تو آپ کو یہ پوچھنا آنا چاہیے کہ بھی ماذا، ماذا کا مطلب وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس چیز پر کیا ہے نا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ باتھ روم میں کون ہے، گھر میں کون ہے، کلاس میں کون ہے، گاڑی میں کون ہے، من 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 من، من فی السیارتی، من فی البیتی، من فی الفصل، من فی المسجد، سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کلیئر ہے کہ بات جو میں نے بتائی ابھی؟ من اور ماذا، ہاں جی، من اور ماذا، من اور ماذا، جی۔ تو ماذا علی السریر، الساعۃ علی السریر، ماذا علی السریر، الساعۃ علی السریر، تو دو آج جو ہے نا ہم نے فی اور اعلیٰ سیکھا ہوا ہے، کیا سیکھا ہے ہم نے؟ فی اور اعلیٰ سیکھا ہوا ہے ہم نے، اور فی اور اعلیٰ کے بارے میں ایک بات اور ہم سیکھی ہے ہم نے، جب فی اور اعلیٰ کو استعمال کرتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ میں تو کیا یاد رکھنا پڑتا ہے؟ اس لفظ کے آخر میں زیر استعمال کرنا پڑتا ہے ہمیں، اس لفظ کے آخر میں ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی ہے، غلطی شروع میں ہوگی لیکن بعد میں درست کر لیجئے گا، غلطی ہو بھی جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ درست کر لینا ہے، ماذا ہے نا، فی المکتبی، فی المسجد، علی المکتبی، ہے نا، علی الکتابی، تو علی اور فی دو چیزیں پڑھی ہم نے، اور من اور ماذا کا استعمال سیکھا ہے ہم نے، ماذا اور من، من فی البیتی اور ماذا علی المکتبی، اور ہوا اور ہیا بھی سیکھا ہے ہم نے، ہوا اور ہیا بھی سیکھا ہے ہم نے، ہوا اور ہیا کا فرق کیا بتایا تھا ہم نے، یاد ہے کیا آپ کو؟ ہاں جی، ہاں، جب مذکر کے بارے میں بتانی ہو کوئی بات تو ہوا کیسے جواب دیں گے ہم؟ جب مذکر مرد کے بارے میں جب مرد کے بارے میں کوئی بات بتانی ہو ہمیں تو ہوا کہیں گے ہم، ہاں جی، اور عورت کے بارے میں کوئی بات بتانی ہو تو کیا کہیں گے ہم؟ ہیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوا اور ہیا۔ تو نمبر 2 کی ایکسرسائز ہے، اسی پہ ختم کریں گے ہم اپنی بات کو، ہے نا؟ بعد میں جو ہے نا اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ یہ تو بہت آسان ہے نا؟ نمبر 2 کی ایکسرسائز، نمبر 2 کے اندر یہ بتایا ہو کہ اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، تو آپ کو تو پڑھنا آ گیا، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پڑھیے گا، کوئی بھی ساتھی پڑھ کے دکھائے مجھے جلدی سے۔ المدرسۃ، ہاں جی، ہاں، فی البیت، فی البیت، ویری گڈ، جی جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، فی المسجد۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے جان بوجھ کر جو ہے نا زبر زیر نہیں لگایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے یہاں پر، تو آپ نے برابر اس میں فی اور اعلیٰ کے ساتھ میں زیر استعمال کر لیا، تو یہ رول آپ کو فکس ہو گیا آپ کے مائنڈ میں، یہ رول آپ کے مائنڈ میں فکس ہو گیا کہ اعلیٰ اور فی کے ساتھ میں ہم زیر کا استعمال کر رہے ہیں، کسرہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ چلیے گا اس کو اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، یہ دیکھیے گا، ریڈ کر دیجئے، چلیے ایک ایک جملہ پڑھیے گا، چلیے۔ نمبر 1 آپ جو ہے نا ایک ایک جملہ ہر ساتھی پڑھ لے، پھر بات کو ختم کریں گے۔ پہلا جملہ پڑھیے آپ۔ نہیں، اقرا وکتب، نیکسٹ نا، ہاں جی، الطالب، اب آپ سمجھ، آپ پڑھیے بھی اور مجھے بتائیے بھی کیا لکھا ہوا ہے، چلیے گا۔ ویری گڈ، الجامعہ یعنی یونیورسٹی، یونیورسٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الجامعۃ، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ دوبارہ پڑھیے گا، الطالب فی الجامعۃ، الطالب فی الجامعۃ۔ آپ کو پڑھنا بھی آنا چاہیے، اس لیے میں آپ لوگوں کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی پڑھیے، میں تو روزانہ ہی پڑھتا ہوں۔ چلیے گا نیکسٹ پڑھیے،
ایک ایک جملہ. الرجل فی المسجد. الرجل فی المسجد مطلب بھی بتائیے گا. آدمی مسجد میں ہے. آدمی مسجد میں. دیکھیے گا ہم نے کوئی زبر زیر نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر, لیکن ہم نے رول سمجھا دیا, آپ برابر پڑھ رہے ہیں اس کو. تو الحمدللہ یہ اچیومنٹ ہے کہ نہیں ہمارا, یہ ہماری کامیابی ہے کہ نہیں کہ زبر زیر نہیں لگا ہوا ہے, لیکن آپ پڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ رول آپ کو سمجھ میں آ گیا آج الحمدللہ. انشاءاللہ یہ رول اب آئندہ جو ہے نا بھولیں گے نہیں کبھی بھی ہم انشاءاللہ, ہے نا. چلیے نیکسٹ پڑھیے کوئی ساتھی. تاجر کہاں ہے؟ ہاں جی, ہوا فی الدکان. ہاں جی, دکان میں. بہت اچھا, ویری گڈ ماشاء اللہ. این التاجر هو فی الدکان. اور اگلا جملہ ساتھی نیکسٹ ساتھی پڑھے, کوئی بھی پڑھے. القلم علی المکتب. القلم علی المکتب مطلب بھی بتا دیجیے گا. قلم جو ہے میز پر ہے. قلم میز پر ہے, ویری گڈ. القلم علی المکتب. نیکسٹ پڑھیے گا. این زینب. یہ پڑھیے بچہ, آپ پڑھیے. این زینب, لڑکی کا نام ہے زینب, ہے نا, تو ہم پڑھیں گے این زینب. ہاں, ہی فی الغرفتی. دوبارہ پڑھیے گا, دوبارہ پڑھیے. ہی فی الغرفتی, بولیے دوبارہ. ہی فی الغرفتی. اور پڑھیے ایک بار, اور پڑھیے ایک بار. ہی فی الغرفتی, ایسا پڑھیے. فل, ویری گڈ, آئے گا آپ کو انشاءاللہ. ہی فل, ہاں ایک مرتبہ پڑھیے گا. ہاں, گھر جا کر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ جو آج کی ایکسرسائز ہے نا, یہ پورے سینٹینسز گھر جا کر سارا کچھ پڑھنا ہے آپ نے. چلیے نیکسٹ پڑھیے گا. ہاں جی, نہیں, این الورق. این الورق کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بتائیے گا. الورق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیپر. پیپر. ورق کا مطلب پتا بھی ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں کاغذ کدھر ہے؟ جی جی جی, ٹیبل پر ہے. ویری گڈ. ہاں, الورق. جی پڑھیے گا. جی نہیں, نیچے والا جملہ. جی جی جی, ٹیچر کہاں ہے؟ وہ کلاس میں ہے نا, مطلب بھی بتائیے گا. جی, ٹیچر وہ کمرے میں, وہ کلاس میں, ٹھیک ہے نا. اگلا پڑھیے گا, اگلا ساتھی کوئی پڑھے. نیکسٹ پڑھے کوئی. ہاں جی, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی, ہاں, این یاسر مرحاضی. مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو. پرانے زمانے میں جو ہے نا, ایک زمانے میں جو ہے نا, آج کل تو سارا ایک ہی جگہ بنا ہوا ہے, ایک جگہ گھسے تو سارا ہے. پرانے زمانے میں جو ہے نا ٹوائلٹ الگ ہوتا تھا اور نہانے دھونے کا الگ ہوتا تھا. آج بھی دیہاتوں میں ایک جگہ نہیں ہے, سب کمبائنڈ نہیں ہوتا ہے. دیہاتوں میں دیکھا ہوگا آپ نے, نہانے دھونے کی جگہ الگ ہوتی ہے, پیشاب پخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. دیہاتوں میں آج بھی یہ چیز, اور اچھے گھروں میں تو ایسے ہی ہونا چاہیے اصل میں. اور یہ دونوں الگ بنانا چاہیے اصل میں. نہانے دھونے کا سسٹم الگ رکھنا چاہیے, اس کے اندر نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اب جگہ کی تنگی کی وجہ سے شہروں کی مجبوری ہے, کیا کر سکتے اس کو. تو بہرحال مرحاض کا مطلب ٹوائلٹ. مرحاض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ حرم میں جائیں گے, مکہ میں جائیں گے, حرم میں جائیں گے تو یہ لفظ آپ کو لکھا ہوگا, جہاں ٹوائلٹ لکھا ہوگا اس کے نیچے مرحاض لکھا ہوگا. یہ لفظ آپ کو وہاں مل جائے گا انشاءاللہ. تو آپ سوچیں گے وہاں مرحاض پڑھیں گے تو آپ بولیں گے کیا ہے مرحاض؟ مرحاض کا مطلب ٹوائلٹ. ہاں, یہ لفظ لکھا ہوا ہے. یہ مرحاض بہت مشہور لفظ ہے نا, عربی کا لفظ ہے یہ, ہے نا. تو اور حمام جو ہے نا کامن لفظ ہے, آج کل جو ہے نا کامن استعمال کرتے ہیں سارا کچھ. لیکن حمام جو ہے نا نہانے دھونے کی جگہ کو استعمال کیا جاتا ہے, عربی کا لفظ. اور مرحاض جو ہے نا پیشاب پخانے کی جگہ کو استعمال کیا جاتا ہے یہ. لیکن آج کل جو حمام سارا کامن ہے. چلیے نیکسٹ پڑھیے گا. ہاں جی, الشمس والقمر فی السماء, کیا مطلب ہوا؟ آسمان میں ہے, آسمان میں ہے. فی کا مطلب میں. الشمس والقمر فی السماء, سورج. اور شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج. شمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند. یہ الفاظ یاد تھے کہ آپ کو؟ الشمس والقمر قرآن سورۃ الرحمن میں. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها. سماء بھی ہے وہاں پر لفظ, سماء یعنی آسمان. تو دیکھیے گا 3 الفاظ اور بھی یاد ہو گیا ہمیں. تو شمس, قمر, سماء. الشمس, القمر, السماء, ہے نا. 3 الفاظ نئے پڑھے آپ نے آج تو. چلیے گا, اس کے بعد نیکسٹ پڑھیے گا. کوئی بھی ساتھی پڑھے. من فی, ہاں, من فی الفصل ملا کر پڑھیے گا.
ہاں فی ال نہیں پڑے گا، من فی الفصل، क्लास में कौन है کلاس میں کون ہے جی، کلاس میں کون ہے، من فی الفصل، فی کو ملا کر پڑھیے گا، فی ال نہیں کہیے گا، ہے نا، فی الفصل، من فی الفصل۔ تو آج کا لیسن کوئی مشکل لگا کہ آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، آج کا لیسن کچھ مشکل ہے کیا؟ آج کے اندر کوئی مشکل چیزیں تو نہیں پڑھی ہے ہم نے، فی اور اعلیٰ پڑھا ہوا ہے۔ آپ ہی لوگ بتائیے مجھے آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے، چلیے۔ ہاں ہاں جی، من اور مادہ، من اور ہاں جی کیا پڑھا ہوا ہے بتائیے گا؟ آج کی کلاس میں ہم نے فی اور اعلیٰ پڑھا ہوا ہے، اور من اور مادہ، من اور مادہ ہے نا، یہ موٹی موٹی چیزیں پڑھی ہوئی اور ان کا رول پڑھا ہوا ہے، فی اور اعلیٰ کا ایک رول پڑھا ہوا ہے ہم نے صرف۔ جی، انسان کے لیے من، انسان کے لیے من اور غیر انسان کے لیے مادہ، کلیئر ہے نا؟ کسی انسان کے بارے میں پوچھیں گے تو من، اور غیر انسان کے بارے میں پوچھیں گے تو مادہ، ٹھیک ہے نا؟ وہی فرق ہے دونوں میں جو کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا اس سے پہلے، کلیئر ہے کہ بات؟ ہو اینڈ واٹ، ہو اینڈ واٹ، انگلش میں جو کہتے ہیں نا ہو اینڈ واٹ، ہو از دس، واٹ از دس، تو انسان کے بارے میں پوچھتے ہو از دس، کسی شے کے بارے میں پوچھتے واٹ از دس، تو واٹ اور ہو کے اندر جو فرق ہے وہی فرق ہے من اور مادہ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان اور غیر انسان دونوں کا فرق ہے اس میں، من اور مادہ۔ باقی ہوا اور ہیا کا فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا، ہوا اور ہیا کا فرق کیا ہے؟ ہاں جی، اور ہیا مؤنث کے لیے، ہوا مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم اپنی بات کو یہ پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگلے ہفتے دوبارہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں دوبارہ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں مضبوط ہو جائیں گی، پکی ہو جائیں گی انشاءاللہ، ہے نا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔